اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آپ خدا سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی زبان کو دوسرے لوگوں کی تبدیلی کے لیے استعمال کرے گا، جبکہ دوسری طرف آپ اس کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو کاٹتے ہیں، ان کی کردار کشی کرتے، ان کی عیب جوئی کرتے ہیں اور منفی باتیں کرتے ہیں۔ سنیں، اس لیے ہمارے الفاظ کا ہماری زندگی پر مسا سے گہرا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ دوسری نعمتیں ہیں، نبوت، زبانیں، زبانوں کا ترجمہ۔ جیسے ہی زبانوں کی بات کی جاتی ہے تو سب بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگلے سال میرا ارادہ ہے کہ روح کی نعمتوں پر کچھ تعلیم دوں، اس لیے مجھے درست جگہ کا بھی انتخاب کرنا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جس طرح کی میری منسٹری ہے، ہمارے پاس ہر فرقے کے لوگ آتے ہیں، اس لیے میں حکمت سے چلوں گی، کیونکہ میں آپ کی مدد کرنے سے پہلے آپ کو ڈرانا نہیں چاہتی۔ اس لیے سنیے، میں بھی غیر زبانیں بولتی ہوں تقریباً 40 سال سے۔ وقت ہے کہ دنیا جان لے، اس لیے سب کو بتا دیا ہے۔ آمین۔ آپ کہیں گے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، خیر مجھے بھی نہیں آتی، لیکن بائبل کہتی ہے کہ جب ہم غیر زبانیں بولتے ہیں تو ہم اپنی ترقی کرتے ہیں اور خود کو ایمان میں بڑھاتے ہیں۔ آمین۔ اس لیے یہ مافوق الفطرت تحفہ ہے اور آپ مافوق الفطرت چیزوں کو بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے کچھ لوگ ہیں جو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نعمتیں ابتدائی کلیسیا کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھیں، لیکن اگر ان کو اس کی ضرورت تھی تو پھر آج ہمیں ان کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اوہ میرے خدایا! اور بائبل میں ایسا لکھا ہوا بھی نہیں ہے کہ یہ ابتدائی کلیسیا کے ساتھ ختم ہو گئی۔ بائبل میں یہ ضرور لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں 13واں باب لکھا ہے کہ جب کامل آئے گا، تو مائک کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے جب کامل آئے گا تو ہمیں ان نعمتوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میں صرف ایک کامل کو جانتی ہوں، وہ ہے یسوع، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا ہے۔ اس لیے ہمیں تمام تر مدد چاہیے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن تب تک مجھے پاک روح کی قوت کی ضرورت ہے تاکہ اس جہان کی ناپاکی سے بچ کر زندگی گزار سکوں اور اپنی شادمانی قائم رکھ سکوں۔ آمین۔ جب پاک روح آپ کو مسح کرتا ہے تو آپ خود کو وہ کام کرتے ہوئے پاتے ہیں جو آپ کی سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ جیسا کہ جانتے ہیں، میں 40 سال کی نہیں بلکہ 75 سال کی ہوں۔ آمین۔ 7:5 آپ اپنی جسمانی حالت کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ بوڑھے ہو سکتے ہیں، لیکن اندر سے آپ ہر روز نئے بن سکتے ہیں، اور آپ کے بقیہ سال پہلے سالوں کی نسبت زیادہ بہتر ہوں گے۔ پرانی چیزوں کو چھوڑ دیں، کوئی بھی زیادہ جوان یا زیادہ بوڑھا نہیں ہے۔ خدا کو استعمال کرنے دیں۔ میں نے خدمت کا آغاز اس وقت کیا جب میرے 3 نوجوان بچے اور 1 بچہ گود میں تھا۔ یہ نہ کہیں کہ میرے بچے اتنے زیادہ ہیں کہ میں خدا کے لیے کچھ کر سکوں۔ جب خدا آپ کو مسح کرتا ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ کریں، تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے ناقابل فہم ہو۔ اس لیے میں یہ باتیں نہیں کہنا چاہتی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، ہمیں خدا کے مسح کی ضرورت ہے کہ وہ آج ہم پر انڈیلے۔ آمین۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خدا سے کیسے مانگیں؟ اگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں خدا کی حضوری کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اپنی زندگی میں اس کی قوت چاہیے۔ میں ایسے مسیحیوں سے تنگ آ گئی ہوں جو بدحال، بڑبڑانے والے، چڑچڑے، دکھی اور خستہ حال، جو صرف شکایت ہی کرتے رہتے ہیں۔ آمین۔ اس لیے آپ کا منہ اس لیے جب پاک روح نازل ہوا پینتیکوست کے روز، تو سب سے پہلا کام یہ کیا، پہلے ان کے منہ چھوئے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی تو وجہ ہے۔ پولس نے کہا
کچھ دیر کے لیے اس بات پر غور کرتے ہیں. پولوس نے کہا غیر زبانیں بولنے سے منع نہ کرو. اس لیے اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے تو ان سے کہیں یہ پولوس نے کہا ہے، میں نے نہیں. پولوس نے کہا خدا کا شکر ہو میں تم سب سے زیادہ بولتا ہوں، لیکن یہ بھی کہتا ہے کہ میں عقل سے چند ہی باتیں کہنا پسند کروں گا، نہ کہ پورا وقت غیر زبانیں بولتا رہوں جب تک کہ کوئی اس کا ترجمہ نہ کرے کہ کیا کہا جا رہا ہے. اس لیے اس سے زیادہ نہ بڑھیں، لیکن اس کو نظر انداز بھی نہ کریں، کیونکہ اصل بات پاک روح کی ہے نہ کہ زبانوں کی. جب میں ٹینس کے جوتے خریدنے جاتی ہوں تو میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے تسمے چاہیے، میں جوتے خریدتی ہوں اور تسمے اس کے ساتھ ہی مل جاتے ہیں. جب آپ میرا خیال ہے کہ میں نے خود کو مشکل میں ڈال دیا ہے. جب آپ حقیقی طور پر پاک روح کے طلبگار ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ کو پاک روح کی نعمتیں دے گا جو وہ چاہتا ہے کہ آپ کو دے، تاکہ اس کے استعمال سے سب کی ترقی ہو سکے. آمین. اس لیے آپ نعمتوں کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں، آپ صرف اور صرف پاک روح کے منتظر ہوں، خدا کو تلاش کریں، اور پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ مافوق الفطرت قوت میں چل رہے ہیں اور آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے تاکہ جو خدا چاہتا ہے آپ وہ کر سکیں. آمین. اس لیے میں صرف یہ کہوں گی، اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ کاش میں سمجھ سکتی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، میں خود کو کھویا ہوا محسوس کر رہی ہوں. میرے پاس ایک کتاب ہے لیکن یہ ہمارے پاس نہیں ہے. اس کا عنوان ہے خدا کو قریب سے جاننا، اور اس میں روح کی تمام نعمتوں کے بارے میں اور روح کے پھلوں کے بارے میں تعلیم ہے. میرے پاس ایک اور کتاب ہے کہ پاک روح کا بپتسمہ کیسے حاصل کریں. اس لیے آپ یہ کتابیں لیں اور مطالعہ کریں، پڑھیں پڑھیں پڑھیں. اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو انتظار نہ کریں کہ کوئی اور آ کر آپ کو سب کچھ بتائے. خدا کے لیے تڑپ رکھیں اور سمجھ آنے تک یہ تلاش جاری رکھیں. اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو جو کچھ میں بتا رہی ہوں آپ گھر جائیں اور اپنی کلید الکتاب نکالیں. او خدایا، آج کل تو آپ گوگل سے ہی ہر بات معلوم کر لیتے ہیں اور یہ آپ کو سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے. صرف روح کی نعمتیں لکھ کر گوگل سرچ کریں، بہت کچھ مل جائے گا. آپ تمام حوالے خود دیکھ سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب بائبل میں موجود ہے. آپ کو قوت کے بغیر زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں. آپ کو قوت کے بغیر زندگی نہیں گزارنی. اور جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، اعمال 1:8، تو تم قوت پاؤ گے. گواہی دینے کی قوت یروشلم، یہودیہ، سامریہ اور زمین کی انتہا تک. جب پاک روح ہم پر نازل ہوتا ہے تو ہمیں قوت ملتی ہے. قوت تاکہ ہم خود کو قابو میں رکھیں اور خود کو منظم کریں اور وہ کام کریں جو خدا ہم سے چاہتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے کوشش کرنا ہوگی کہ میں تھوڑی پرسکون ہو جاؤں. تو سنیے، میں آپ کو ایک واقعہ سنانے لگی ہوں. دیکھیں، میں نے یہ کام اتنا زیادہ کیا ہے کہ اب مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کب مجھ پر زیادہ مسا ہے اور کب یہ تھوڑا کم ہے. میں یہ سب کرنے کے لیے ہمیشہ ہی مسا شدہ ہوتی ہوں، لیکن بعض اوقات جب مسا بہت زیادہ ہوتا ہے یا اس کی حضوری زیادہ ہوتی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اڑ رہی ہوں. میرا مطلب ہے میں نہیں جانتی کہ اب آگے کیا ہوگا، کہ میرے منہ سے اب کیا نکلے گا، لیکن یہ نکلتا جاتا ہے اور نکلتا ہی جاتا ہے، نکلتا جاتا ہے. یوں لگتا ہے کہ لوگ سیکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے اور میں ایسے ہی کرتی ہوں. شاید مجھ سے رہ بھی جاتا ہے کیونکہ میں کسی بھی طرح سے تربیت یافتہ وائز نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے خاص طور پر بولنے کی تربیت حاصل کی ہے، کیونکہ میں زیادہ منہ پھٹ تھی. اس لیے خدا نے میرا منہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا. آمین. میں ہمیشہ ہی سے اپنی بات کو اچھے طریقے سے دوسروں تک پہنچا سکتی ہوں، اور یہی بنیادی یا شاید واحد نعمت ہے جو خدا نے مجھے عطا کی ہے. میں عام سمجھ بوجھ بھی رکھتی ہوں، لیکن یہ میری بنیادی نعمت ہے کہ خدا کے کلام کو تمام لوگوں تک پہنچاؤں، کیونکہ میرے پاس کوئی بھی خاص نعمت نہیں ہے. میرا مطلب ہے کہ اگر اس سے کام نہیں چل رہا تو اسے چھوڑ کر کوئی اچھا گیت نہیں گا سکتی تاکہ سب حیران ہو جائیں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے خدا کے مسا کی ضرورت ہے، ورنہ میں مشکل میں پھنس جاؤں گی. اس لیے جب مجھے احساس ہوا کہ مجھ پر زیادہ مسا نہیں ہے تو مجھے جلدی ہوتی کہ کب یہ ختم ہو. میں گھڑی دیکھتی ہوں، پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا کہ کب یہ ختم ہوگا. میں جانتی ہوں کہ میں بہت مشکل میں ہوں. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اگر خدا میری توجہ کسی چیز کی طرف دلا رہا ہو، آپ کو نہیں پتہ چلتا لیکن مجھے معلوم ہوتا ہے
کافی سال پہلے مجھے ایسی ہی ایک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. میں تعلیم دے رہی تھی جیسا کہ اس وقت کر رہی ہوں. میں نے محسوس کیا کہ مسا نہیں ہے اور مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا. میں نے محسوس کیا کہ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا. اس لیے میں ڈیو سے کہتی مجھے لگتا ہے کہ کوئی مسا نہیں. ڈیو کہتے یہ کیا کہہ رہی ہو، بہت اچھا تھا، سب ٹھیک تو تھا. مجھے خوشی ہے کہ خدا دوسرے لوگوں پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیتا. یہ سلسلہ کچھ عرصے تک چلتا رہا. میں جاتی اور کلام سناتی اور پھر ڈیو سے کہتی مجھے نہیں معلوم کیا غلط ہو رہا ہے، لیکن آج میں اس وقت تک نہیں سوں گی جب تک دریافت نہ کر لوں. میں دفتر چلی گئی اور ڈیو سونے چلے گئے. میں چاہ رہی تھی کہ خدا مجھ پر ظاہر کرے کہ میں کیا کچھ غلط کر رہی ہوں، لیکن اگلے دن ڈیو نے کہا میرا خیال ہے کہ خدا نے مجھے بتا دیا ہے کہ کیا غلط ہے. کیا آپ کو برا نہیں لگتا جب خدا ایسا کرتا ہے؟ میں نہیں چاہتی کہ ڈیو کو بتایا جائے کہ کیا غلط ہو رہا ہے. میں چاہتی ہوں کہ تو مجھے بتائے کہ کیا غلط ہے. یہ بات میرے اور تیرے درمیان رہے. اور جیسے ہی ڈیو نے یہ کہا تو میرے ذہن میں پہلے ہی سے ہمیشہ کی طرح یہ بات تھی کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا غلط ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا گڑبڑ ہے. تو انہوں نے کہنا شروع کیا اچھا تو کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا تمہیں یاد ہے کہ ایک دن جب تم کسی کے بارے میں بات کر رہی تھی کسی خادم کے تعلق سے جسے میں جانتا ہوں، تم نے کہا میں نے اس خادم کے تعلق سے کچھ اچھی باتیں نہیں کی تھی کہ وہ کیسی تعلیم دیتا ہے. میرا خیال تھا کہ اس کے کلام کی کوئی ترتیب نہیں ہے، وہ کبھی یہ بات کرتا ہے کبھی وہ، اور اپنے نکتے کو بیان کرنے میں ناکام رہا ہے. ڈیو نے میری بات سے اتفاق کیا، لیکن خدا ڈیو سے مخاطب نہیں تھا. اور نہ صرف یہ کہ اس نے ڈیو کو کچھ کہا تھا، بلکہ ڈیو کو یہ بھی بتایا کہ میں نے کیا غلطی کی ہے. میں جانتی ہوں کہ یہ بات مضحکہ خیز ہے، لیکن اس وقت ایسا نہیں لگ رہا تھا جب یہ ہوا، کیونکہ میں در حقیقت یہ سن کر پاگل ہو گئی تھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں مزید دعا کروں گی. اور پھر کچھ دن اور دعا کی، لیکن خدا نے میری توجہ یعقوب 3 کی 1 سے 10 آیت تک دلائی. میں آپ کے لیے پڑھنے لگی ہوں. تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے، ہم سے زیادہ سختی سے پیش آیا جائے گا. میں باقی آیات بھی آپ کے لیے کچھ دیر میں پڑھوں گی کسی اور مقصد کے لیے، لیکن اصل میں حقیقت یہ ہے میں نے خدا کے کلام کی استاد ہوتے ہوئے بہت بڑی خطا کر دی اور کسی دوسرے شخص کے لیے نازیبا بات کی ہے جو کہ خدا کے کلام کی منادی کر رہا تھا. ہمیں کسی کی بھی عدالت نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ مشکل میں پڑنا چاہتے ہیں تو کسی کی عدالت کریں جو آپ کی طرح ہی کام کر رہا ہے. شاید آپ اپنی کلیسیا کی کوائر میں کلیدی گلوکار ہیں اور آپ کی آواز بہت اچھی ہے، لیکن کسی اور کو آگے آ کر اکثر گانے کا موقع دیا جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو تو ٹھیک سے گانا بھی نہیں آتا، پتہ نہیں اسے کیوں موقع دیا گیا. بہتر ہے کہ آپ جلدی سے توبہ کر لیں. کیا آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں ایک ڈاکٹر کو جانتی ہوں جو کہ دوسرے ڈاکٹروں کے لیے برے خیالات رکھتا ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ اسے نہیں معلوم کہ وہ کیا غلطی کر رہا ہے. ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں میں چاہتی ہوں کہ آج آپ کے اندر پاک خوف اور ڈر پیدا کروں، کیونکہ خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے جب ہم کسی کی عیب جوئی کرتے اور دوسروں کو ادنا اور حقیر جانتے ہیں. آمین. مجھے سمجھ آ گئی، یعنی میں نے خدا کی آواز سن لی. پھر یہ غلطی آخری مرتبہ دوبارہ کی اس سال کے 2 سال بعد. ایسی ہی صورتحال دوبارہ پیش آئی اور وہی نتائج تھے. اکثر خدا ہمیں ایک چیز بار بار سکھاتا ہے. اے میرے بھائیو، تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے. اس لیے ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں. کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے. وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے. واہ کیسی شاندار بات ہے یہ. اگر کوئی اپنی زبان کو قابو میں کر لے تو وہ اپنی زندگی کی دیگر چیزوں کو بھی قابو کر سکتا ہے. جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں.
یہی دو مثالیں ہیں. گھوڑے کے منہ میں جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ ایک لوہے کا چھوٹا ٹکڑا ہے، لیکن گھوڑا جس کا وزن شاید 15 یا 1600 پاؤنڈ ہوگا، اس چھوٹے لوہے کے ٹکڑے سے قابو میں لایا جا سکتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ آپ کی تمام زندگی، آپ کی ساری زندگی کا رخ اس چھوٹے عضو سے قابو کیا جا سکتا ہے جو آپ کی زبان ہے، جس سے آپ الفاظ بولتے ہیں. کیا کسی کو اس کلام کی ضرورت ہے؟ جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعے سے مانجھی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں. مانجھی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں. اس لیے جہاز کا کپتان کشتی میں ایک جگہ پر کھڑا ہو کر پہیے کی مدد سے بڑے جہاز کا رخ چھوٹی سی پتوار کی مدد سے بدل دیتا ہے، جسے کوئی بھی دیکھ بھی نہیں سکتا ہے. سنیے، شاید ہمیں بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے. میں اپنے لیے کہوں گی کہ مجھے ابھی تک اندازہ نہیں ہوا جتنا کہ اس کے بارے میں مطالعہ کیا ہے اور سنایا ہے کہ الفاظ کی اصل طاقت کیا ہے. کیونکہ میں کہوں گی اگر ہم نے ایسا کیا ہوتا تو پھر ہم زیادہ محتاط ہوتے کہ ہم کیا کہتے ہیں. آمین. اب جائیں، کلید الکتاب نکالیں اور دیکھیں. صرف امثال پڑھیں، امثال کی کتاب پڑھیں اور ہر آیت پر نشان لگائیں جس کا تعلق منہ اور الفاظ سے ہے. اس سے زیادہ اہم کوئی بات نہیں کہ ہم کس طرح سوچتے ہیں اور کیا بات کرتے ہیں. آمین. 5ویں آیت اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے. دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے. زبان بھی ایک آگ ہے. زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے. کیونکہ ہر قسم کے چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا. وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں، زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے. اسی سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے ہیں. اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں. کیا آپ کو سمجھ آیا؟ ہم یہاں آتے ہیں اور حمد کے گیت گاتے ہیں. مجھے یہ گیت پسند ہے. ہمارا محافظ، ہم اس کے آگے جھکتے ہیں اور اسی کی حمد کرتے ہیں، ہم اس کی ستائش کرتے ہیں. ہمیں یہ گیت پسند ہے. لیکن اگر آپ نے یہ پیغام نہ سنا ہوتا تو آپ ایسا نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ نے یہ پیغام نہیں سنا ہو تو بہت ممکن ہے کہ آج یہاں سے جانے کے بعد کسی کے ساتھ جاتے ہوئے آپ کہیں گے میرا خیال ہے کہ پیغام بہت طویل تھا اور وہ بس بولتی جا رہی تھی اور بہت زور زور سے بول رہی تھی. خیر، اس طرح سے میرا مطلب ہے کہ ہم جب چرچ جایا کرتے تھے اور پھر ہم دوستوں کے ساتھ کھانے پر جاتے اور کھانے پر پاسٹر کو کھا جاتے، سب کی عیب جوئی کر کے کھانے کا بہت مزہ آتا جو کسی بھی طرح سے ہم سے بہتر نہیں تھے. جو کچھ میں آج آپ کو بتا رہی ہوں، میرا مطلب ہے کہ مجھے پہلے کسی نے نہیں بتایا تھا. کیا کوئی ہے جو میری بات پہ یقین کر رہا ہے؟ آمین. کیونکہ زبان ایسی چیز ہے، اسے قابو کرنا بہت مشکل ہے. ایسا کیوں ہے کہ ہم کوئی بات بتانے سے رہ نہیں سکتے، خاص طور پر بری بات جو ہم نے سنی ہے. آئیے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گی. میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی زبردست. قدیم یونان میں سقراط اپنے علم کے لیے شہرت رکھتا تھا، قابل عزت تھا. ایک دن ایک شخص عظیم فلسفہ دان سے ملا اور کہا، کیا آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کے دوست کے بارے میں کیا سنا؟ سقراط نے کہا، یہیں ٹھہر جاؤ. اس سے پہلے کہ مجھے کچھ بتاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تم چھوٹا سا امتحان پاس کرو. میں اسے تہرا فلٹر ٹیسٹ کہتا ہوں. جی ہاں، سقراط نے بات جاری رکھی، اس سے پہلے کہ تم میرے دوست کے بارے میں بتاؤ، یہ اچھا ہوگا کہ تم کچھ دیر رکو اور فلٹر کرو کہ تم کیا کہنے لگے ہو اور کیوں کہنے لگے ہو. اس لیے میں اسے تہرا فلٹر ٹیسٹ کہتا ہوں. پہلا فلٹر ٹیسٹ ہے سچ. کیا آپ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ آپ جو مجھے بتانے لگے ہیں وہ سچ ہے؟ نہیں. اس شخص نے کہا کہ دراصل میں نے بس سنا ہے. ٹھیک ہے. سقراط نے کہا کہ تم واقعی نہیں جانتے کہ یہ سچ ہے. اب دوسرا فلٹر لگاتے ہیں. اچھائی کا فلٹر یہ ہے کہ میرے دوست کے بارے میں جو تم بتانے لگے ہو کیا وہ اچھی بات ہے؟ نہیں، بلکہ ایک
بری بات ہے۔ سقراط نے کہا تم مجھے اس کے بارے میں کوئی بری بات بتانے لگے ہو، لیکن تمہیں نہیں پتا کہ یہ سچ ہے یا نہیں۔ لیکن شاید تم ٹیسٹ پاس کر لو، کیونکہ ایک فلٹر ٹیسٹ باقی ہے۔ یہ فلٹر فائدے مند کا ہے کہ میرے دوست کے بارے میں جو تم بتانے لگے ہو کیا وہ میرے لیے فائدے مند ہے؟ جی بالکل نہیں۔ سقراط نے کہا کہ جو کچھ تم بتانا چاہتے ہو اگر وہ سچ نہیں ہے، نہ اچھا ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، تو پھر مجھے بتانے کی زحمت نہ کرو۔ آئی یعقوب 3:2 دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں، اور اگر کوئی خطا نہ کرے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا شخص کامل ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ متی 12 باب کی 34 اور 35 آیت، جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، لیکن یہ اندر تھا اس لیے باہر نکل آیا۔ آمین۔ آپ جس چیز کے بارے میں زیادہ سوچیں گے اتنا ہی زیادہ خدشہ ہے کہ آپ وہی کہیں گے۔ اے سانپ کے بچوں، تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اپنے الفاظ کو سنیں یا کسی دوسرے کی باتیں سنیں تو لوگ بہت ہی آسانی سے جان لیتے ہیں کہ یہ کس قسم کا شخص ہے۔ اپنے الفاظ پر غور کریں تو آپ خود کو جان پائیں گے۔ واہ، کیا اس تعلق سے صرف یہی کہنا تھا؟ کیا نہیں؟ اگر عیب جوئی کرتے ہیں تو آپ عیب نکالنے والے ہیں، اگر شکایت کرتے ہیں تو آپ شکایتی ہیں، اگر جھوٹ بولتے ہیں تو آپ جھوٹے ہیں۔ میں آپ کو شرمندہ نہیں کر رہی، مجھے خود پر بھی یہی کلام لاگو کرنا ہے۔ میں دھوکے میں نہیں رہنا چاہتی کہ میں ایک عظیم مسیحی ہوں، لیکن میری زندگی میں گھمبیر مسائل ہوں اور میں ان پر کوئی توجہ نہ دوں۔ یہ اہم بات ہے کہ آپ کا میل جول کن کے ساتھ ہے۔ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں ان کا آپ کی زندگی پر اثر ہوگا، کہ جیسے میں نے مسیح کے بارے میں بتایا، میرا یقین ہے کہ یہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ میرا یقین ہے کہ آپ وہی کچھ حاصل کرتے ہیں جس طرح کے لوگوں سے میل جول رکھتے ہیں۔ آمین۔ ایسا ہوگا جب آپ اپنے پاسبان یا کسی شخص کو زیادہ سنیں گے، یقیناً صرف مجھے ہی نہیں، اور جو لوگ مجھے زیادہ سنتے ہیں شاید ہر صبح جب وہ کام پر جا رہے ہوں، اور اگر وہ کئی سال تک سنتے رہیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ کوئی آپ کو کہے کہ تم بالکل جوائس مائر کی طرح بولتی ہو، یا آپ کا شوہر آپ سے کہے گا تم ٹی وی پر اس خاتون کی طرح لگنے لگی ہو۔ یہ سچ ہے، آپ جس کے ساتھ زیادہ میل جول رکھیں گے آپ ان کے جیسے ہی بنتے جائیں گے، انہی کی طرح۔ اس لیے آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، کیونکہ وہ آپ پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ آپ منفی، چڑچڑے، شکایتی، عیب دان اور بہتان لگانے والوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں۔ آمین۔ ایسے شخص کے ساتھ ملیں جس کے پاس کچھ اچھا کہنے کو ہے، ایسا شخص جو کہ مثبت ہے۔ میں بتانا چاہتی ہوں کہ اگر وہ آپ کو کسی کا راز بتاتے ہیں تو وہ آپ کا راز بھی کسی کو بتاتے ہوں گے۔ او خدایا، ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہماری زبانوں کو پاک کرنے والی آگ سے چھوئے اور اسے پاک کرے۔ اے خدا، ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر، ہماری مدد کر کہ ہم چرچ میں تیری حمد کرنے کے بعد پورا ہفتہ دوسروں کی عیب جوئی نہ کرتے رہیں، اور سمجھیں کہ ہماری زندگی پر تیرا مسا اور تیری حضوری ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں پاک روح کی زیادہ قوت چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے الفاظ کی قوت کو سمجھنا ہوگا۔ ہمیشہ غلط بولنا یا منفی بولنا ہماری زندگی میں خدا کی پوری قوت کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے، لیکن وہ بولنا سیکھنا جو خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے اور دوسروں کے لیے بولیں، ہماری زندگی میں خدا کی قوت لائے گا۔ ہم انتخاب کر سکتے ہیں، اس لیے اپنے الفاظ کا انتخاب نہایت محتاط انداز سے کریں۔